یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو جاننا اور ایک ہوتا ہے کسی کو ماننا۔ جانتے بہت لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن مانتے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہود اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ابو لہب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، ابو جہل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا۔ کیوں؟ یہ تو چچا تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن بدنصیبی یہ تھی کہ جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو آپ جانیں، پھر جاننے کے بعد اس کو مانیں بھی۔ اور کفار اور مشرکین مکہ جو تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے سے زیادہ اپنے آپ کو جاننے کی دعوت دی ہے انسان کو۔ اللہ نے فرمایا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں، اور اپنی نشانیاں ہم دکھائیں گے کس میں؟ ان کی اپنی جانوں کے اندر، اپنی پہچان کروائیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ جس نے اپنا تعارف کر لیا نا، وہ اپنے رب کا بھی تعارف کر سکتا ہے۔ تو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، آپ حضرات تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ رگوں کا سسٹم جو رکھا ہوا ہے، تو یہ کئی کلومیٹر تک پھیل سکتی ہیں۔ اب ہمارا قد کتنا ہے؟ 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، میرا خیال ہے جو بہت ہی لمبا ہوگا 7 فٹ تک ہوگا، اس سے اوپر تو شاید ہی کوئی ہو۔ لیکن اس 5.5 6 فٹ کے انسان کے اندر رب نے رگوں کا اتنا سسٹم رکھا ہے کہ ایک انسان کی رگ اگر پھیلانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کئی ہزار کلومیٹر تک اس کی رگیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ من خلقہ، سوال پیدا ہوتا ہے یہ سسٹم کس نے پیدا کیا؟ تو کہنا پڑے گا اللہ۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ایک چھوٹے سے انسان میں اتنا بڑا سسٹم جو ہے، اور پھر یہ آپ خود غور فرمائیں، ہمارا دماغ اور دل اور جسم کا کنیکشن، ان کے آپس میں چلنے والے اور پہنچنے والے ایک دوسرے تک سگنل جو ہیں وہ کس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں کہ انسان کی باڈی کے کسی بھی حصے کو جو ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مائکرو سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے سے پہلے وہ دماغ تک سگنل کو پہنچا دیتا ہے، ایگزیکٹ اسی جگہ کو ٹریس کر کے جو ہے وہاں تک سگنل پہنچاتا ہے۔ تو من خالق کا سوال آتا ہے یہ سسٹم کس نے پیدا کیا؟ تو کہنا پڑتا ہے اللہ، یہ اللہ ہے۔ تو فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے۔ جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب اس زمین کو دیکھیں، اس آسمان کو دیکھیں، اس کی وسعتوں کو دیکھیں، اس کی خلاؤں کو دیکھیں، اور اس میں جو نئی نئی ریسرچ ہوتی ہے ناسا کے ذریعے اور دیگر سیٹلائٹ جو آپ اوپر بھیجتے ہیں، یہ ساری تحقیق، اس کے بعد انسان جب آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ تو دنیا میں ہزاروں دنیا آباد ہیں، اور آسمانوں میں ہزاروں کہکشائیں اور ہزاروں سیارے اور ہزاروں سیارے جو ہے، اور ان کے ایک اپنا ایک پورا سسٹم موجود ہے۔ اور کمال دیکھیں کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک کو رب نے اپنے ڈومین میں رکھا ہوا ہے، اپنی ایک مدار میں رکھا ہوا ہے۔ نہ سورج چاند کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے، نہ چاند سورج کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے، نہ زمین آسمان کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے، نہ آسمان زمین کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے ڈومین اور اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو فالو کرتے اوبے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یعرفون، جو رب کی کائنات میں غور اور فکر کرے گا الٹیمیٹلی جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتفکرون فی السماوات والارض، تم زمین اور آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے زمین کے پناہیوں میں، گہرائیوں میں کیا ہے؟ غور نہیں کرتے؟ اور آسمان کی وسعتوں میں کیا ہے؟ غور نہیں کرتے؟ اگر تم غور کرتے تو تم اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ بغیر کسی کے کنٹرول کے اتنا مینج سسٹم ہو نہیں سکتا۔ اب کنٹرول تو دنیا میں سے تو کوئی کر نہیں سکا، لہٰذا کہنا پڑے گا تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ پہچان کی بات۔ اب میں یہ کیوں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ مثال، تاکہ آپ دیکھیں جو رب کو جتنا جانتا ہے وہ رب کے اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
جس کو رب کی جتنی معرفت نصیب ہوتی ہے اس کو رب کا اتنا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب کوئی میرا بندہ میرا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے تو بظاہر تو اشعث اغبرا، بڑا گندا حال ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث، اس کا پس منظر بھی عرض کر دوں، حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے، ان کی ہمشیرہ کی لڑائی ہوگی ایک اور صحابیہ کے ساتھ، جس طرح محلوں میں علاقوں میں خواتین آپس میں لڑ بھی جاتی ہیں کبھی کبھی، تو انہوں نے مکہ مارا حضرت انس بن نضر کی ہمشیرہ نے، بہن نے، دوسری خاتون کو، اور ان کا دانت توڑ دیا۔ کیس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، وہ پیش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، انس بن نضر کی ہمشیرہ نے مکہ مارا اور ہمارے قبیلے کے خاتون کا دانت توڑ دیا، ہمیں قصاص چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ دانت کے بدلے میں بھی دوسرے کا دانت توڑا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اسے قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ کان کاٹا ہے کسی کا تو اس کا کان کٹے گا، تب قصاص پورا ہو جائے گا، الا یہ کہ وکٹم جو ہے وہ معاف کر دے، یہ اختیار ہے اس کے پاس۔ ادروائز قاضی اور حکومت کا فرض یہ ہے کہ اس ملزم کو، اپنا اس مجروح کو، یعنی جس کو زخم لگائے ہیں، اس کو انصاف دلائیں۔ آقا نے فرمایا چونکہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے دانت توڑا ہے، لہذا قصاصاً انس بن نضر کی بہن کا دانت بھی توڑا جائے گا۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، یاد رکھنا، ایک حضرت انس بن مالک ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ